اسلام جو ہمارا اور آپ کا اور دیا ہوا اللہ کا دیا ہوا دین جو ہمیں رب نے دیا، اسلام کسی بھی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جو فطرت کے خلاف ہو، جو لا آف نیچر کے خلاف ہو، چاہے سارے لوگ مل کر اس کو جائز قرار دے دیں۔ جتنے دنیا کے لوگ ہیں سب لوگ اس کو جائز قرار دے دیں تو بھی جو غلط ہے سو غلط ہے۔ آگ کا کام جلانے کا ہے، پانی کا کام بجھانے کا ہے، یہ دونوں کی فطرت ہے۔ اگر پوری دنیا بھی مل کر یہ کہنے لگے نہیں، آگ کا کام بجھانا اور پانی کا کام جلانا، تو نہیں مانیں گے ہم۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق شریعت اسلامیہ کی تعلیمات میں یہ اصول کار فرما ہے۔ مثلا اسلام نے تجارت کر کے اور کاروبار میں پارٹنر بن کر نفع اور نقصان کمانے کی اجازت دی ہے، لیکن سود یعنی انٹرسٹ، سود اور جوا کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، کیونکہ سود میں یہ بات فرض کر لی جاتی ہے کہ مال میں خود بخود بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص قرض حاصل کرے تو اس کو لازماً اس پر سود ادا کرنا پڑے گا۔ یہ سودی نظام کا طریقہ ہے۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ اگر آپ اپنے سوٹ کیس میں، بریف کیس میں 1,00,000 روپے رکھیں اور 1 سال بعد سوٹ کیس کھولیں تو 1,00,000 روپے ہی نکلے گا۔ یہ ہے فطرت۔ 1,00,000 ایک پینی زیادہ نہیں، یعنی 1,10,000 1,00,001 روپیہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ کسی کو 1,00,000 روپے اس معاہدے پر دیں کہ وہ تجارت کرے، وہ کاروبار کرے، اس 1,00,000 روپے سے 1,00,000 روپے اس معاہدے پر دیں کہ وہ بزنس کرے، تجارت کرے اور سرمایہ کار کو نفع و نقصان میں شریک رکھی، یعنی جو پیسہ دے رہا ہے اس کو منی پارٹنر بنا لیا جائے، وہ اپنے آپ کو کہے کہ جی یہ بزنس کرو، نفع نقصان کے ہم دونوں ذمہ دار ہیں۔ نفع حاصل ہو تو نفع دے اور نقصان ہو تو نقصان برداشت کرنے میں بھی وہ دونوں شریک ہو، پیسہ دینے والا بھی اور پیسے کو استعمال کرنے والا بھی۔ تو یہ تو عین فطرت کے مطابق ہے، لیکن یہ بات کہ آپ اس رقم کو، اس پیسے کو اپنی تجارت میں استعمال کریں یا نہ کریں، ہمیں بہرحال 1,00,000 آپ نے دیا ہے تو 1,00,000 پر 10,000 زیادہ، 50,000 زیادہ، 2,00,000 زیادہ ہمیں چاہیے نفع۔ اس پیسے کے اوپر جو نفع ہے اسی کو سود کہتے ہیں۔ یہ کاروبار کی فطرت کے خلاف ہے۔ غرض یہ کہ شریعت اسلامی اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ شریعت کا قانون قانون فطرت کے تابع ہوتا ہے، انسان کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا، نہ شریعت نہ فطرت۔ اور انسان جب قانون بنانے کو بیٹھتا ہے، لیجسلیٹ کرنے کے لیے، قانون سازی کے لیے جب وہ بیٹھتا ہے تو بہت سی دفعہ، بہت سے سیکشن فطرت مخالف تقاضوں کو قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ آخرت بھگتے جیسا بھگتے، مگر کچھ غلط چیزیں ایڈ کر لیتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان کے لیے بے حد نقصان دہ اور تباہ کن ہے سود۔
چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، قانون فطرت کے خلاف ہے، لا آف نیچر کے خلاف ہے۔ تیسرا بنیادی فرق اسلامی شریعت اور مغربی تصور قانون، جس اس دور میں پوری دنیا پر حکمرانی ہے، جس کو مغربی تصور حیات کہتے ہیں، مغربی نظام قانون کہتے ہیں، نظام سیاست کہتے ہیں۔ مغربی یعنی اسلامی، مغربی مشرقی ہٹائیں، بلکہ اسلامی اور نان اسلامی جو طریقہ زندگی ہے وہ فطرت اور اگینسٹ آف نیچر ہے۔ یعنی دونوں رحمانی نظام اور شیطانی نظام کے درمیان یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر عدل کا قائل ہے، انصاف کا قائل ہے، نہ کہ مساوات کا۔ ہاں، جہاں مساوات اور برابری عدل کے تقاضا میں شامل ہو، انصاف کے تقاضوں میں شامل ہو، وہاں مساوات یعنی ایکول اور برابری کا بھی حکم اسلام دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نحل کے آیت نمبر 9 کو دیکھ لیجئے، اور قرآن مجید میں مختلف انداز پر 29 جگہوں پر عدل اور انصاف کی تلقین رب باری تعالیٰ کرتا ہے۔ اشتراکی دنیا میں مالک اور مزدور، یہ جو رشن اور چائنیز طرز بزنس ہے یا طرز سیاست ہے یا طرز حکمرانی ہے، اس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں۔ تو اشتراکی دنیا نے ملک، مالک اور مزدور، امپلائی اور امپلائر کے درمیان برابری، مساوات اور معاشی مساوات کا نعرہ عوام کو لگایا تھا، جو فطرت کے خلاف تھا۔ ایکول، عورت مرد دونوں ایکول کیسے دونوں ہو سکتے ہیں؟ عورت کا درجہ ماں کا ہے، مرد کا درجہ باپ کا ہے۔ عورت بہن کہلاتی ہے، مرد بھائی کہلاتا ہے۔ عورت کی الگ ٹائپ آف رسپانسبلٹی ہے، مرد کی ڈیفرنٹ ٹائپ آف رسپانسبلٹی ہے۔ دونوں 50-50 کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہیں کہیں عورت 100% لے جاتی ہے رائٹس، پریویلیج، اور کہیں کہیں مرد 100% لے جاتا ہے۔ جیسے مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی کفالت کرے، اب عورت اگر ساتھ دیتی ہے مرضی سے، پردے کے دائرے میں رہ کر، شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر، تو وہ حصے دار ہے مگر ذمہ دار نہیں ہے۔ مساوات کا نعرہ اشتراکی یا مغربی دنیا مساوات کا نعرہ لگاتے ہیں، جو فطرت کے خلاف ہے، اس لیے وہ چل نہیں سکتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ اور جس خطہ میں اس تصور کی پیدائش ہوئی تھی، وہی 80 سال کے اندر USSR یعنی ایکول، مساوات کا نعرہ لگانے والے، یعنی آجر، اجر، امپلائر اور امپلائی، مرد، عورت، مزدور، مالک ایک ہیں کا نعرہ لگانے والے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے within 80 years۔ اسی طرح مغربی دنیا مرد اور عورت کے درمیان مساوات کا نعرہ لگاتی ہے اور اس کو اپنی ترقی پسندی کی معراج سمجھتی ہے، ترقی کی علامت سمجھتی ہے کہ ایکول رائٹس کا سلوگن دے کر عورت کو ایک ہی شوہر پر اکتفا کرنا ہے تو مرد کو بھی ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیاوی قانون ہے
اور اگر مرد کو اس کی اجازت دی جاتی ہے تو عورت کو بھی ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق کی اجازت ہونی چاہیے۔ رشتہ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار جہاں مرد کو حاصل ہے وہیں عورت کو بھی حاصل ہو یہ مغربی تصور سیاست ہے، مغربی نظام ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں کو برابر حقوق ملنے چاہیے۔ یہ جو وراثت ترکہ کی تقسیم میں بیٹا اور بیٹی کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ اسلام ایک کو زیادہ ایک کو کم، ہر ایک کا الگ الگ میتھ کر کے حساب کر کے متعین کر دیا ہے، لیکن شیطانی سماج وہ یہ کہتا ہے نہیں جی، ایک جو آپ کو ترکہ میں جو چیز آپ کے انہیرنٹ میں جو چھوڑا ہے، آپ جو لیگل ہیئرس ہیں سب میں ایکول بانٹ دیا جائے، یہ نظام فطرت کے خلاف ہے۔ بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر دے دیا جائے، مرد ہی کی طرح عورت کو کسب معاش یعنی معاش کو پیدا کرنے کی، معاش حاصل کرنے کی، کمانے کی، پیسہ کمانے کی ذمہ داری دونوں کے شولڈر پر یکساں ہونی چاہیے۔ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسی تصور کی پیداوار لو اینڈ ریلیشن شپ یعنی بغیر نکاح کے جسمانی تعلق، تعلیم اور ملازمت، کھیل اور سفر پر ہر جگہ اختلاط، ہر جگہ ملن کی اجازت ہے۔ غیر اسلامی دور کا یہ نحوست ہے۔ کوئی بھی شخص غیر جانبداری کے ساتھ مساوات اور برابری کے اس تماشا کو دیکھے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ یہ انسانیت کے لیے گمراہ کن اور خاص کر عورتوں کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے، عورتوں پر ظلم ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت مرد برابر ہے۔ ایک گاڑی کے دونوں پہیے ضرور ہیں، دونوں پہیوں میں ایک ہی لیول کا آپ ایئر پریشر رکھیں گے، لیکن دونوں کی ذمہ داری الگ الگ ہے۔ اسلام دونوں کو الگ الگ ذمہ داریوں سے نوازتا ہے۔ عورت کو سامان، تجارت اور ذریعہ تشہیر بنا دیا گیا۔ آج کے دور میں عورت کسی بھی تماشے میں، کھیل میں اگر عورت کی تصویر نہ ہو تو وہ مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ عورت کی عزت و آبرو جس طرح اس تصور کے زیر اثر پامال ہو رہی ہے، شاید ہی تاریخ انسانی میں کبھی ایسا ہوا ہو۔ اگر حقیقت پسندی کے ساتھ ہم غور کریں تو کائنات کے اس دنیا کے بنانے والے نے اپنی اس دنیا کو مساوات کے اصول پر نہیں بنایا۔ اس میں بہت سی چیزوں میں یقیناً مساوات رکھی ہے، مگر زیادہ تر تفاوت کے ساتھ چیزیں پیدا کی ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری، ہر ایک کو ڈفرینٹ رسپانسبلٹی سے نوازا ہے۔ ہر انسان کو 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان، 2 آنکھیں، گویائی اور اظہار کی قدرت اور بہت سی چیزوں میں ان کے درمیان فرق بھی رکھا ہے۔ یعنی 2 سب چیزیں دی گئی ہیں، لیکن جسمانی قوت، دماغی صلاحیت، قوت گویائی، بولنے کی پاور اور اظہار کی قدرت، آپ دیکھیں دنیا میں سب کو الگ الگ صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ مساوات کے جو اصول ہیں اس کے تحت تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کی سوچ ایک جیسی ہو،
جبکہ دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، ساری سب کچھ ایک جیسا ہے ہم میں اور آپ میں، لیکن ہماری اور آپ کی سوچ، ہماری آپ کی گفتگو، ہماری آپ کی سمجھ، ہماری آپ کی فہم الگ الگ ہے۔ تو مساوات کہاں ہے؟ مساوات جہاں دینی چاہیے بس وہی تک ہم رہے، ورنہ ہر معاملے میں ایک چیز کو ہم نہیں لا سکتے۔ اسی طرح مرد اور عورت کے درمیان یقیناً بہت سی چیزوں میں یکسانیت ہے، لیکن اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ان میں بہت سی جہتوں میں، بہت سی چیزوں میں فرق بھی پایا جاتا ہے، جس کا قدم بقدم پر اظہار ہوتا ہے۔ ان کو نظر انداز کر دینا خود عورت کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہوگی، بات فطرت کے بھی خلاف ہوگی۔ اگر کوئی شخص مساوات کے اصول پر، ایکولیٹی کے اصول پر اپنے 10 سال کے بچے اور 20 سال کے لڑکے کو ایک خوراک دے تو کیا یہ مفید ہوگا اور منصفانہ ہوگا؟ نہیں۔ آج جو بچہ پیدا ہوا یقیناً اس کا خوراک الگ، آپ کا ہمارا خوراک الگ ہے۔ تو مساوات کہاں پہ دینی، یہ عقل سے آپ سوچیں گے۔ ہر جگہ مساوات کا نعرہ نہیں چل سکتا۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ ہر انسان کی طاقت اور صلاحیت کے اعتبار سے اس کی ذمہ داریوں، جو انسان کی ذمہ داریاں ہیں اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے اس کے حقوق ہیں، مثلا خاندانی زندگی میں بیٹی کے مقابلے میں بیٹی کی ذمہ داری الگ، اپنی کفالت، اپنے بچوں کی کفالت، بیوی کی کفالت، بوڑھے ماں باپ کی کفالت، اگر بھائی بہن کنوارے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، ان کی کفالت، بیوی کا مہر اور قریب تمام ہی مالی ذمہ داریاں بیٹے یعنی مرد پر اللہ نے رکھی ہیں۔ یہ اب ہم سب جانتے ہیں کہ عورت پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے، یعنی عورت کو اسلام نے ماں، شہزادیوں جیسا رکھا ہے۔ اب اگر مساوات پر عمل کیا جائے تو دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے، اور عدل و انصاف کو ملحوظ رکھا جائے تو بیٹے کا حصہ یہ بمقابلہ بیٹی کے زیادہ ہونا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے اسی دوسرے پہلو کو ملحوظ رکھا ہے، یعنی احسان اور عدل کو قائم کرو۔ اس حقیقت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اور اس طرح لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ایک مرد خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی اپنی جسمانی صلاحیت اور جسمانی ساخت کی وجہ سے اپنی حفاظت ڈیفرنٹ طریقے سے کر سکتی ہے، مرد کے طریقے سے نہیں۔ یعنی مرد اور عورت اور مردوں کے درمیان بھی الگ الگ تقسیم کار کا اللہ نے نظام رکھا ہے، لہذا مساوات بھی کریں آپ، انصاف بھی کریں آپ، اور احسان کا معاملہ بھی کریں آپ۔ احسان کا مطلب اگر 1 درجن میں 12 انڈے ہوتے ہیں تو احسان کا مطلب 1-2 انڈے اور شامل کر دے، 1-2 انڈوں کا اضافہ کر دے۔ کسی کو اس کے حق سے 2 پیسے زیادہ دینے کا نام احسان ہے۔ عدل کیجئے، انصاف کیجئے، احسان کیجئے، عافیت میں رہیں گے۔ یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے، اور دنیا کے کسی بھی ریاستی قانون اس کے خلاف آپ کو نہیں پرموٹ کرتا۔ عزت کیجئے، عزت پائیے، محنت کیجئے، اجرت پائیے، محبت کیجئے، محبت پائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔